السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج سے میں عربی لیسن سٹارٹ کروں گی اردو میں، اور انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو عربی جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو سیپریٹ لیٹرز، جو الفابیٹس یا جو حروف ہوتے ہیں وہ 28 ہوتے ہیں، اور ہم سب نے ان کو پڑھ رکھا ہے: الف با تا سا جیم ہا خا، دال زال را زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو اور یا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حمزہ ہوگا، لیکن یہاں حمزہ نہیں۔ اسی طرح سے ڈکشنری کے اندر بھی ہم اس کو ورڈز کو اسی آرڈر میں ڈھونڈتے ہیں، اور الف اور الف جو ہے وہ حمزہ بیسکلی بن جاتا ہے، یہی الف۔ اور وہ کب بنتا ہے، اس کا فرق کیا ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے حرکات جو ہیں وہ جیسے کہ زیر، زبر، پیش اور سکون، تو جب بھی کوئی اس پہ حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ الف جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو حرکات ہیں اس میں تنوین ہے، یعنی کہ جو دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتی ہیں، پھر کھڑی زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ شد ہوتی ہے۔ اور شد کے بارے میں کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ جن حروف پر یہ علامت ہو وہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے، پہلی مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ جو حرف پر موجود ہے۔ جیسے کہ ربی ہے، جب تو با کے اوپر شد ہے تو با جو ہے وہ 2 دفعہ آئے گا، ایک سکون کے ساتھ اور ایک کیونکہ زیر ہے تو زیر کے ساتھ، اور ربی۔ اور حروف جو ہیں، جو لیٹرز ہیں اور علامات جو زیر زبر پیش ہوتی ہیں، وہ ان دونوں کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ جیسے کہ اسی کوئی دیکھ لیں لفظ کو، تو لام کے اوپر زبر ہے، پھر فا کے اوپر سکون ہے، ضاد، تو پھر لفظ یہ بن گیا۔ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ وہ حروف جو لفظ بنانے وقت اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے، وہ کل 6 حروف ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں الف، دال، زال، را، زا اور واو۔ تو یہ جب بھی کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو ان کے آگے آنے والا حرف ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ جیسے کہ اب دیکھیں حروف غیر والا لفظ ہے تو اس میں را آیا ہے، اب را کو ہم نے واو کے ساتھ جوائن نہیں کرنا، اور واو جو ہے وہ فا کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے علامات میں اب یہ الف ہے تو الف کو ہم نے میم کے ساتھ جوائن نہیں کیا، اور یہ والا یہ آلدو یہ الف میم کے ساتھ جوائن ہے، بٹ یہ میم اس سے پہلے ہے، اس کے آگے والا جو حرف ہے اس کے ساتھ الف جو ہے وہ جوائن نہیں ہوگا۔ تو آگے آنے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ لیٹرز جوائن نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں اگر ہم یہ اس کو ساری الف با کو اس طرح سے لکھیں، سارے کو جوائن کر کے، تو دیکھیں با تا سا جیم ہا خا دال۔ اب دال جو ہے وہ زال کے ساتھ نہیں ملے گا، زال را کے ساتھ نہیں، را زا کے ساتھ نہیں، پھر سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو، اور واو پھر یا کے ساتھ جوائن نہیں ہوا۔ تو یہ بیسکلی 6 ایسے ورڈ لیٹرز ہیں کہ جو آگے جوائن نہیں ہوتے۔ تو الفاظ لکھنے میں یہ رول بہت فائدہ دے گا۔ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، حروف اور علامات ملا کے ہمارے جو ہے وہ ورڈز بنتے ہیں۔ اب لفظ جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک با معنی ہوتے ہیں اور ایک بے معنی ہوتے ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں جیسے پانی وانی، چائے شائے، تو یہ پانی جو ہے وہ با معنی لفظ ہے، اور وانی جو ہے وہ بے معنی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ نہیں ہم پڑھیں گے، صرف با معنی لفظ پڑھیں گے عربی گرامر میں۔ اور با معنی لفظ جو ہوتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ اب لفظ کلمہ پر غور کریں کہ کاف لام میم اور یہ گولتا ہے، تو گولتا کون سا حرف ہے؟ یعنی کہ یہ تو ہم نے ان لیٹرز میں نہیں پڑھا۔ گولتا اصل میں گولتا کیا ہوتا ہے؟ گولتا میں لمبی تا ہی تھی، لیکن اسے اس طرح کی ہا کی شکل میں 2 نقطوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لمبی تا کسی بھی لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں آ سکتی ہے، لیکن جس طرح کہ تائب کتب، یہ اس میں شروع میں آ گیا، کتب کے مڈل میں آگے، بنت کے اینڈ پہ آ گئی، تو لمبی تا تو کسی بھی پوزیشن پہ آ سکتی ہے، لیکن گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے، جیسے جنہ اور اس کے بعد ابنہ۔ جب لمبی تا پر وقف کرتے ہیں، یعنی کہ جب لمبی تا پر وقف کرتے ہیں تو تا کی آواز ہی نکلتی ہے، جیسے بنت۔ جب اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں لمبی تا کے اوپر تو اس کا تا کی ساؤنڈ ہی نکلتی ہے، لیکن جب گول تا پر رکیں گے تو تا کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ ہا کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ یہ جنہ ابنہ، اس طرح سے یہ تا کی آواز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گول تا کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا کی آواز ہی نکالیں گے۔ جیسے یہ اگزامپل دیکھ لیں، اگر یہ رک جائیں گے اس کے اوپر تو یہ بن جائے گا رحمہ، اور اگر ہم اس کو اگلے آگے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا کی آواز ہی نکلے گی رحمت اللہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے جو بھی لفظ سامنے آئے گا وہ کلمہ ہوگا، یعنی کہ وہ با معنی لفظ ہوگا۔ عربی زبان میں کلمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ورڈز ہوتے ہیں عربی میں، اور وہ کون کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جی ہمارے پاس اسم، فعل اور حرف۔
قرآن کا جو بھی لفظ سامنے آئے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا اور یا پھر حرف ہوگا. اگر ہم ان 3 اقسام کو سمجھ لیں گے تو قرآن کے الفاظ سمجھ سکیں گے. انگلش میں 9 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، لیکن اس میں اسم فعل جو ہے وہ بنیادی اقسام ہے اور حرف ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ تھی پہلی ویڈیو. انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے پڑھیں گے. فی امان اللہ.